اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن دنیا بناتا ہے اور اسلام زندگی بہترین گزارنے کے طریقے سکھاتا ہے۔ آخرت تو بہترین زندگی گزارنے کا انعام ملے گی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ وضو سے کیا دنیا کے فائدے، انسان کے لیے بہتری کیا ہے، کیوں اس کو ضرور کیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دین و دنیا۔ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو کامنٹ میں میری رہنمائی کریں تاکہ میری اور میرے ویورز کی رہنمائی ہو سکے، اور اگر بات اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ ناظرین معزز سامعین، وضو انسان کی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ اب ایک یورپ میں ایک شخص نے ایک بہت بڑے فزیشین کو دیکھا کہ وہ ایک شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، بڑے غور سے وضو کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ جس وقت اس نے مسح کیا، گردن کا مسح کیا، تو وہ پوچھنے لگا کہ تمہارے ملک میں، تمہارے پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ کہنے لگے جی وہاں تو بہت کم ہیں، آپ دیکھیں یورپ میں بہت زیادہ مینٹل پاگل خانے، مینٹل ہاؤسز ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو گردن کا مسح کرنا ہے، یہ سر کا مسح کرنا ہے، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ کہنے لگے یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اس کی گائیڈنس ہم ہر نماز سے پہلے 5 وقت ہماری نمازیں ہوتی ہیں، اور ہر نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جو بندہ بہت بڑا دماغ کا ڈاکٹر تھا، سرجن تھا، اس نے کہا جو بندہ سر کا مسح کرتا ہے اس پہ پاگل پن کا کبھی دورہ لاحق نہیں ہو سکتا۔ اب تحقیق یہ ہوئی ہے کہ جو شخص گردن کا مسح کرتا ہے اس کو کبھی گردن توڑ بخار نہیں ہو سکتا۔ جو شخص ناک میں پانی ڈالتا ہے دن میں 15 دفعہ، اسے کبھی دائمی نزلہ نہیں ہو سکتا۔ اور اب یہ تحقیق ہوئی ہے 1400 سال بعد کہ یہ جو ہاتھوں کا مسح کرتے ہیں، یہ ہمارے جو بال ہوتے ہیں، یہ جو ان کا جب ہم الٹا مسح کرتے ہیں تو یہ دل کی شریانوں کو کھولنے میں اور دل کی شریانوں کو طاقت دینے میں مدد دیتے ہیں۔ یعنی جب ہم الٹا مسح کرتے ہیں پانی ڈال کے اور مسح کر کے، پھر صرف ایک مسح، یعنی مسح وہ ہوتا ہے جو پانی ڈال کے ہم سر سے لے کے گردن تک اور ہاتھوں تک کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اب پتہ چلا ہے 1400 سال بعد یہ بات پتہ چلی ہے کہ جو 6 گھنٹے 7 گھنٹے بعد ہاتھ دھوتا ہے اس کو کرونا یعنی آنا تھا، کرونا کا بھی آلریڈی علاج موجود ہے۔ جو دن میں 5 دفعہ کم سے کم وضو کرے گا اس کو کرونا لاحق نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اب آپ یہ دیکھیں، ناک میں پانی ڈالنا، منہ میں پانی ڈالنا، جو بندہ دن میں 5 دفعہ کم از کم اپنا منہ، ہاتھ، پاؤں اور دھوئے گا تو اس کو یہ صفائی تو اس کے لیے معمولی سی بات ہو گئی نا، اور صفائی کو تو نصف ایمان کہا گیا ہے، اور صفائی کی ابتدا جو ہے وہ اس وضو سے کرائی جا رہی ہے۔ وضو صحیح طریقے سے وضو کرنا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے اس میں شفا ہے، بیماریوں کی شفا ہے۔ اچھا، یہ ہمارا دین ایک ایسا دین ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری عقلوں میں، ہماری دانش، ہماری دماغ اتنے طاقتور نہیں ہیں، اتنے
ذہین نہیں ہے کہ وہ بعض اوقات اس کی حقیقت کو پہنچ سکیں. اس کی حقیقت دائمی ہے. تو جوں آہستہ آہستہ تحقیقات ہوتی جا رہی ہیں، جیسے جیسے ریسرچ بڑھتی جا رہی ہے، تو ثابت یہ ہوتا جا رہا ہے کہ صرف ایک وضو میں بے تحاشا شفا ہے. اور ایک نارمل سی بات، یہ تو ہم چونکہ اس چینل پہ وہ باتیں ڈسکس کرتے ہیں جو ہم سب کو پتہ ہیں، لیکن صرف شیطان ہم کو اس پہ غور کرنے نہیں دیتا. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دین پہ ہمارے دین، ہمارے قرآن پاک میں، ہماری احادیث کریمہ میں جو بھی حکم فرمائے گئے ہیں، جو بھی کہا گیا ہے، جو بھی رہنمائی فرمائی گئی ہے، اسے ہم منوعن آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیں. یہی اللہ کی ذات قرآن پاک میں فرماتی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول دیں اسے لے لو، اور جس سے وہ منع کریں اس سے منع ہو جاؤ. مقصد یہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ بات کیوں کہی. وہ اس لیے کہی کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے عقلیں یہاں تک نہیں پہنچ سکتی. وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے تحقیق ہوتی جا رہی ہے، جیسے جیسے ریسرچ بڑھتی جا رہی ہے، یہ ثابت ہوتا جا رہا ہے کہ جو چیزیں اسلام میں کہی گئی ہیں، قرآن میں کہی گئی ہیں، احادیث مبارکہ میں کہی گئی ہیں، ان کا فائدہ انسان کی ذات کو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک حکیم مدینہ پاک میں آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، میں یہاں پہ اپنی پریکٹس کرنا چاہتا ہوں، اپنے طب کی پریکٹس کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا بھی کر لو. کچھ عرصہ بیٹھا رہا، ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ بیٹھا رہا ہوگا، مہینہ بیٹھا رہا ہوگا. اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے یہاں پہ پریکٹس کی اجازت بھی دے دی اور مسلمانوں کو منع کر دیا. وہ یہودی تھا، تو مسلمانوں کو منع کر دیا کہ اس کے پاس آپ علاج کرانے نہ جانا. کہنے لگے بھئی میں نے تو کسی کو منع نہیں کیا. تو کہنے لگے کہ 1-1.5 ہفتے 2 ہفتے میں کوئی بیمار ہی نہیں آیا. جب آپ نے اس کو اسلام کے شعار، اسلام کی باتیں بتانا شروع کی تو وہ یہودی طبیب مسلمان ہو گیا. آپ کہنے لگا کہ جو یہ کام کرتا ہے، یہ تو ایک اچھا طبیب، ٹاپ کلاس طبیب بھی اتنی چیزیں نہیں جانتا جو چیزیں مجھے آپ نے بتائی ہیں. مجھے آپ اسلام میں، دائرہ اسلام میں لے لیجئے. اور وہ مسلمان ہو گیا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں زیادہ اپنی عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس تو ایک گائیڈ بک ہے، ہم صرف اسے فالو کرتے جائیں. جیسے ایک مثال میں قرآن پاک سے دوں گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. یہ جو اونچے اونچے پہاڑوں جیسے جہاز کھڑے ہیں، تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اس دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اس وقت تو اتنے پہاڑوں جیسے جہاز نہیں تھے. اگر صحابہ کرام کہتے کہ یہ کیا یا رسول اللہ، یہ کیا آیت ہے کہ اونچے اونچے پہاڑوں جیسے جہاز جو کھڑے، تو اس وقت تک تحقیق نہیں تھی، اس وقت تک لوگوں کو پتہ نہیں تھا. یعنی اب آہستہ آہستہ ریسرچ ہوئی تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ ٹائٹینک بھی ہے اور اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں کہ پہاڑوں سے بھی اونچے اونچے جہاز آپ کو نظر آتے ہیں جو دریا میں چلتے ہیں، سمندر میں چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صرف مطالعہ کریں. ہمیں اللہ عز و جل نے دنیا کا بہترین گائیڈ اور دنیا کی بہترین گائیڈ بک اور دنیا کی بہترین پریکٹیکل گائیڈ بک احادیث کی صورت میں، قرآن کی صورت میں ہمیں دی ہے اللہ نے. ہم صرف اسے پڑھیں اور اسے عمل کرتے جائیں. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلتا جائے گا جیسے جیسے تحقیقات ہوتی جائیں گی کہ ہماری عقل یہاں تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن یہ بات ٹھیک ہے. تو ملتے ہیں ایک اور اچھے پروگرام کے ساتھ. اگر میرا چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم.